نیب نے نون لیگ کی نائب صدر کی ضمانت منسوخی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب نے موقف اپنایا، مریم نواز ضمانت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، عوام میں تاثر دے رہی ہیں، ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں، چودھری شوگر ملز اور دیگر انکوائریز میں تعاون نہیں کر رہی۔ نیب کی درخواست کی سماعت 15 مارچ کو ہوگی۔ نیب کی پیٹیشن مریم نواز کی زبان بندی کی کوشش ہے۔ شاہد خاقان کا کہنا ہے کہ نیب سیاست میں فرنٹ لائن کھلاڑی بن چکا، اس کا حکومت سے گٹھ جوڑ نہیں چلے گا، جلد انجام کو پہنچیں گے۔ امید ہے عدالت وقت ضائع کرنے پر نیب کو جرمانہ کرے گی۔ محمد زبیر نے کہا مریم نواز پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، میرٹ پر رہائی ملی، نیب سیاست کر رہا ہے۔ وزیراعظم کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے رابطہ، صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کو مبارکباد دی۔ عمران خان نے کہا خوشی ہے چیئرمین بلوچستان اور ڈپٹی چیئرمین قبائلی اضلاع سے ہے، جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے یہ انہیں قومی دھارے میں لانے کی پالیسی ہے۔ امید ہے دونوں بہترین طریقے سے ایوان چلائیں گے۔ حکومت عوامی مفاد کی قانون سازی کے لیے کوشاں ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یوسف رضا گیلانی کے ووٹ مسترد کرانے والے اپنے ہی نکلے۔ ذرائع کے مطابق سینیٹرز کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے گیلانی کے نام پر مہر لگانے کی ہدایت تھی۔ ادھر عبدالغفور حیدری کو کم ووٹ ملنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ حیدری کو ٹکٹ دینے پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ناراض تھیں، اجلاس میں اعتراض بھی اٹھایا۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ، سینٹ میں شکست کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کرنے پر اتفاق، لانگ مارچ اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس 16 مارچ کو طلب، یوسف گیلانی کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، مسترد ووٹوں کو پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے اپوزیشن کے تمام ارکان اسمبلی کے استعفے اپنی اپنی قیادت کو مل چکے، 16 مارچ کو اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ 2008 اور 2013 کے الیکشن بھی انجینئرڈ تھے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے اپوزیشن جماعتیں آپس میں مخلص نہیں، مفادات سے متصادم ہیں، پہلے اوپن بیلٹ کی پیشکش نہیں مانی، اب رو رہی ہیں۔ مراد سعید بولے جو کہتے تھے نون لیگ کا ٹکٹ چلا، ان کا اس الیکشن میں کوئی کردار نہیں تھا۔ سیکرٹری سینٹ نے خود کہا نام پر مہر لگائیں تو ووٹ درست ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے ووٹ مسترد کیے۔ سعید غنی کا سیکرٹری سینٹ کو برطرف اور گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ مراد علی شاہ بولے سندھ سے سینیٹر بننے والوں کے ووٹ مسترد کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا 70 کروڑ کی آفر ہوئی، کیا انہیں خواب آیا تھا؟ حکومت نے نیا ٹرینڈ شروع کیا۔ صادق سنجرانی سے شاہ محمود، جام کمال، عمران اسماعیل اور علیم خان کی ملاقاتیں، دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ صادق سنجرانی کا کہنا ہے وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے عوام کے لیے قربانی دی، کوشش ہوگی سینٹ میں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جام کمال بولے تمام چیلنجز کا ایسے ہی مقابلہ کریں گے جیسے سینٹ الیکشن میں کیا۔ عوام بھوک اور مہنگائی پر آہو پکار کر رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن ہار جیت پر بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن ووٹ اور نوٹ کی عزت کے پرچار کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کنٹرول نہ ہوئی تو کسی کو ہار جیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسمبلیاں چھوڑ کر عدالتوں میں بوریا بستر لگا لیں۔ حمزہ شہباز کی شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت۔ ادھر نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم کا کوئی سینیٹر نہیں بکا، ووٹ مسترد کیے گئے۔ کورونا کی تیسری لہر، مثبت کیسز کی شرح 5 سے 6% ہو گئی۔
NCOC کا اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن پر غور، لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی اور پشاور کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ پنجاب میں تجارتی سرگرمیاں شام 6 بجے بند۔ کورونا کے باعث 24 گھنٹے میں 1239 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان کے لیے اعزاز، کورونا وبا میں فرنٹ لائن پر ڈاکٹر سیمی جمالی عالمی ہیرو قرار پائیں۔ کورونا کو 1 سال مکمل ہونے پر امریکی جریدے نے 9 گلوبل ہیروز کی فہرست جاری کر دی۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ڈاکٹر سیمی فرائض پر ڈٹی رہیں۔ دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ 42 میں سے 1 پیدائش جڑواں بچوں کی ہوتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی شرح ایشیا میں 32% اور شمالی امریکہ میں 71% ریکارڈ۔ ہب ریلی کا 8واں ایڈیشن گڈانی کے ساحل پر میلہ سج گیا۔ ساحلی پٹی، صحرا اور پہاڑوں کے درمیان 50 کلومیٹر طویل ٹریک تیار۔ ڈرائیورز کے لیے رفتار اور توازن برقرار رکھنا بڑا چیلنج ہوگا۔ خواتین ریسرز بھی قسمت آزمائی کریں گی۔ ایونٹ میں موٹر بائیکس کے مقابلے بھی ہوں گے۔ اور ایک قوم ایک منزل، ISPR نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا پرومو جاری کر دیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قوم کے اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو مبارکباد۔ خوشی ہے 2 عہدے بلوچستان اور قبائلی اضلاع کو ملے۔ جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے ان کو قومی دھارے میں لانے کی میری پالیسی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ظہرانہ دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور گورنر سندھ نے بھی صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ اور مرزا آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بننے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ 2 عہدے بلوچستان اور سابقہ فاٹا کو ملے۔ جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے ان کو قومی دھارے میں لانے کی میری پالیسی ہے۔ مقامی ہوٹل میں چیئرمین صادق سنجرانی کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ظہرانہ دیا۔ ظہرانے میں PTI رہنما علی محمد خان، فیصل جاوید، سیمی ایزدی، وسیم شہزاد، اعظم سواتی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا تمام اتحادیوں کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ کوشش کروں گا ہاؤس پہلے سے بہتر انداز میں سب کو ساتھ لے کر چلاؤں۔ میں ان کا اپنی پارٹی کی طرف سے، جہاں صاحب کی طرف سے بھی، اپنے پورے بلوچستان کے عوام کی طرف سے ان کا اور باقی ہمارے اتحادی جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، چودھری پرویز الہی صاحب کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کے ہم بڑے مشکور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں سینئر صوبائی وزیر خوراک علیم خان بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔